عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں بتاؤں گا کہ ایک اور جھٹکا لگا ہے بی جے پی کو بنگال میں، پارٹی ممتا کی پارٹی میں شامل ہوئی ہے، تو بی جے پی ہارے گی تبھی اس کا گھمنڈ ٹوٹے گا، یہ بیان اس وقت زرعی قوانین کے خلاف چل رہے آندولن میں دیا جا رہا ہے۔ کووی شیلڈ جو ٹیکہ بنا ہے کووڈ-19 کا ہندوستان میں، وہ خطرناک قرار دیا گیا ہے اور 3 ممالک میں پابندی عائد کر دیے جانے کی خبریں آ رہی۔ بابری مسجد کے بعد دیگر مذہبی عبادت گاہوں پر ہندوتوا تنظیموں کی نظر پڑ گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے کس طرح سے حکومت کو نوٹس بھیج کر کے کیا پوچھا ہے اور وہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسرائیل نے شام جانے والے ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے، خبر آ رہی ہے، اور اسلامی عسکری اتحاد نے گوریلا جنگ کے خطرے کی وارننگ جاری کرنے سے معاملہ خلیجی ممالک میں بڑھا ہوا ہے۔ تو بنگال الیکشن میں کانگریس کی اسٹار کیمپینروں کی فہرست میں آزاد کا نام نہیں ہے، جس کی وجہ سے تبصرہ کا سلسلہ چل نکلا ہے، اور سعودی عرب نے 17 میں سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اور تفصیلات اور اس پر تفصیل رکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور لوگوں کو جوڑنا ہرگز نہ بند کریں، اس لیے کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ 2 ملین سبسکرائبرز ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ JMM انتخاب نہیں لڑے گی، اور بی جے پی مخالف ووٹوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے اس نے ترنمول کانگریس TMC کو حمایت دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی کو ایک اور جھٹکا لگا ہے مغربی بنگال میں۔ JMM کے کارگزار صدر اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے جمعہ کو نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ TMC سپریمو اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اسمبلی انتخابات میں حمایت کرنے سے متعلق فون کیا تھا اور خط بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد JMM سپریمو شیبو سورین سے بھی گفتگو کی گئی۔ پارٹی کے اندر صلاح و مشورے کے بعد JMM نے وہاں TMC کو حمایت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فرقہ پرست طاقتیں ملک بھر میں پھیل رہی ہیں، ویسی حالت میں ان طاقتوں کو قائم کرنے میں ایک وجہ JMM بھی نہ بن جائے، اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے، کہتے ہوئے ممتا بنرجی کے پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے JMM نے ممتا کی پارٹی سے ہاتھ جوڑ لیا ہے۔ اس کو لے کر کے اس وقت بی جے پی کو مرچی لگی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں دہلی میں زرعی قوانین کو لے کر کے جو احتجاجات چل رہے ہیں، اس کے خلاف 3.5 مہینے سے جاری کسان تحریک نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے انتخابی ریاستوں کا رخ کر لیا ہے۔ دہلی بارڈرز پر مظاہرہ کر رہے کسان لیڈروں نے آج مغربی بنگال میں پہلی پریس کانفرنس کی اور بی جے پی کے خلاف ماحول بنانے کا عزم میڈیا کے سامنے ظاہر کر دیا، یعنی کہ ناظرین گرامی، ہر ناراض شہری اس وقت بی جے پی کا مخالف بن چکا ہے۔ پریس کانفرنس میں کسان لیڈروں نے کہا کہ وہ کسی بھی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن بنگال الیکشن میں اگر بی جے پی ہار جاتی ہے تو اس کا گھمنڈ ٹوٹ جائے گا اور پھر کسانوں کی بات مانی جائے گی، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپیل کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے ناظرین کہ کسان لیڈروں نے پہلے یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالنے کی اپیل کریں گے، اس کو چھوڑ کر ووٹرز اپنی پسند کے کسی بھی امیدوار کو ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ کسان ایکتا مورچہ نے اپنی ٹویٹ میں اس تعلق سے لکھا ہے، ہمارے کسان لیڈروں نے مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے مد نظر نو ووٹ ٹو بی جے پی سلوگن سے مہم شروع کر دی ہے۔ ہم لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہوں جو کسان مخالف قانون لاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب کسان جو ہے مغربی بنگال میں آج یہ دوسرا جھٹکا دیا ہے بی جے پی کو، پوری طرح سے نو ووٹ ٹو بی جے پی کہتے ہوئے۔ ناظرین گرامی، کووی شیلڈ
कोविड-19 के लिए हिंदुस्तान में बनाई गई ये दवा है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर 3 ममालिक ने फौरी असर से रोक लगा दी। ये ममालिक हैं डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों में बताया जा रहा है कि इन ममालिक में कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लेने के बाद कुछ लोगों में खून का थिक्का बना था। इसके बाद ये फैसला लिया गया। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि हिंदुस्तान अब भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है। नेशनल एक्सपर्ट पैनल के मुताबिक इन मामलों पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है जिनमें वैक्सीन लेने के बाद मरीज़ को अस्पताल में दाखिल कराया गया। वैक्सीन के बाद जिनकी मौत हुई, इन मामलों का भी जायज़ा पैनल ले रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, कोविशील्ड जो मेड बाई इंडिया है उसको 3 मुल्कों में इस वक्त पाबंदी लगने की वजह से इंडिया में बने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर के इस वक्त अलग अलग तबसरे लोगों के सामने आ रहे हैं, जबकि ये दवा और ये वैक्सीन इस वक्त हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये रिपोर्ट सामने आने के बाद किस तरह के फ़ैसले यहाँ की हुकूमत की जानिब से ली जाती है और ये कोविशील्ड तैयार करने वाली कंपनी की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, पहले बताया गया, यकीन दिलाया गया कि बाबरी मस्जिद के बाद भारत में मुसलमानों से वाबस्ता किसी भी तारीख़ी मस्जिद या किसी भी ऐसी जगह को छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जो नोटिस भेजा है और जो सवाल पूछा है और वो सवाल क्यों पूछा है उसको देख कर के इस बात को आप वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। कहीं सुप्रीम कोर्ट ही दीगर चीज़ों को वाज़ेह तौर पर कोर्ट में लाने के लिए रास्ता तो नहीं बना रहा। जी हाँ, सवाल पूछा है कि क्या किसी शहरी को अदालत आने से रोका जा सकता है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाले अर्जी में ये सबसे अहम सवाल उठाया गया है। ये कानून कहता है कि मुल्क में सभी मजहबी मकामात की हालत वही बनाए रखी जाए, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये कानून ये कहता है कि मुल्क में सभी मजहबी मकामात की हालत वही बनाई रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। अर्जी दहिंदा अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन तबके को अपने उन पाकीज़ा मकामात पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे। यह न सिर्फ इंसाफ पाने के हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि मजहबी बुनियाद पर भी तफरीक है। दरअसल 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना उस वक्त अयोध्या से जुड़ा मुकदमा अदालत में ज़ेरे इल्तिवा था, इसलिए इस मुकदमे को मुस्तस्ना रखा गया। लेकिन काशी, मथुरा समेत बाकी सभी मजहबी मकामात के लिए ये कह दिया गया कि उनकी हालत नहीं बदल सकती। अर्जी दहिंदा अश्विनी उपाध्याय की दलील ये है कि इंसाफ का रास्ता बंद करने जैसा है। पार्लियामेंट ने इस तरह कानून बनाकर गैर मुल्की हमला आवरों की तरफ से की गई नाइंसाफ़ी को मंजूरी दे दी है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि आइन की दफ़ा 25 लोगों को अपनी मजहबी अक़ीदत पर अमल करने का इख्तियार देता है। आइन की दफ़ा 25 के मुताबिक पार्लियामेंट इसमें रखना बनने वाला कोई कानून पास नहीं कर सकती। अर्जी दहिंदा की दलील ये है कि तीर्थ मकामात के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला रियासती फहरिस्त का सब्जेक्ट है। अगर कानून बनाने के पीछे निज़ाम कानून की दलील दी जाए तो ये सब्जेक्ट भी रियासती फहरिस्त का है, इसलिए पार्लियामेंट ने इस मसले पर कानून बनाकर गैर आईनी काम किया है। ये कानून रद्द किया जाना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये मजबूत दलील देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त नोटिस जारी किया, ये पूछते हुए कि ऐसा क्यों है। याद रहे नाज़रीन गिरामी की गुज़िश्ता साल इसी इशू पर विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नाम के इदारे ने अर्जी दाखिल की थी। मामले की समाअत से पहले जमीयत उलमा ने हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उलमा की तंजीम ने अदालत उज़्मा से गुजारिश की थी कि वो पुजारी महासंघ की अर्जी पर समाअत ना करे, क्योंकि अयोध्या के फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर नोटिस जारी करता है तो इससे मुस्लिम तबके में खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा। जमीयत ये भी कहा था अगर इस कानून को रद्द किया गया तो हिंदुओं की तरफ से मुकदमात का सैलाब आ जाएगा। इस तरह के मुकदमात की इजाज़त दी गई तो मुल्क का सेकुलर ढांचा खतरे में आ जाएगा, मुस्लिम तबका खुद को अलग थलग महसूस करेगा। काबिल ज़िक्र है कि पुजारी महासंघ की अर्जी अभी आगे बढ़ी भी नहीं और अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता और ऐसा क्यों होना चाहिए। तो इससे नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस जारी किए जाने पर आप साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में या साफ़ और वाज़ेह तौर पर ये फ़ैसला ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिन
چیزوں پر دعویٰ کیا جائے جن مساجد و درگاہوں پر وہ نوٹس کو قبول کیا جائے۔ بہرکیف اگلے مرحلے اور اگلی سنوائیاں ہمیں یہ بتائیں گی کہ کیا موقف لوگوں کا سامنے آئے گا۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب آپ کو لے چلیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شام جانے والے ایرانی تیل بردار بحری جہازوں کو بارودی سرنگوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ اخبار نے امریکی ذمہ داران کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل نے شام جانے والے کم از کم 12 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جو زیادہ تر تیل یا ہتھیار منتقل کر رہے تھے۔ یہ کارروائی اس اندیشے کے سبب کی گئی کہ تیل سے حاصل آمدنی خطے میں انتہا پسندی پر خرچ کی جائے گی۔ ایران نے 2019 کے اواخر سے کروڑوں بیرل تیل شام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ تہران کے خلاف امریکی پابندیوں اور شام کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ شام کا رخ کرنے والی ایرانی تیل کی کھیپوں پر ایرانی پاسدار انقلاب کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایرانی کارروائیوں کا مقصد ایران اور شام پر عائد پابندیوں سے بچ کر ایرانی پاسداران انقلاب کی فنڈنگ کرنی ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی امریکہ نے ایران کی کسی بھی شخصیت پر، کسی بھی فوجی پر یا فوجی اڈے پر یا اس طرح کی کسی بھی بحری جہازوں پر نشانہ سادھا ہے، ایران نے اس کا بھرپور بدلہ بھی لیا ہے اور اس کے ٹھکانوں پر حملہ بھی کیا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے۔ اب جب خود امریکی اخبار اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے تو ایران کا اس کا رد عمل کیا ہوگا اور اس کا جواب کیا ہوگا، یہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ ہی جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر اسلامی عسکری اتحاد کی گوریلا جنگ ہوگی، اس کی خطرے کی وارننگ دیے جانے کی وجہ سے اس وقت عرب ممالک میں اور جو اتحادی اسلامی فوج ہے اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قائم مسلمان ممالک کے فوجی اتحاد نے خبردار کیا ہے کہ گوریلا جنگ دہشت گردوں کے حملوں کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے خطرات سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ کل جمعرات کو اسلامی فوجی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی نے گوریلا جنگ اور دہشت گردی سے اس کا رشتہ کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا۔ اجلاس میں سعودی عرب بریگیڈیئر جنرل یحییٰ عسیری نے مملکت کی نمائندگی کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطنت عمان کی طرف سے لیفٹیننٹ کرنل ذکی الرواحی، اسلامی عسکری اتحاد برائے انسداد دہشت گردی کے سیکریٹری جنرل میجر جنرل محمد المغیدی اور اتحاد کے دوسرے رکن ممالک کی فوجی قیادت نے شرکت کرتے ہوئے گوریلا جنگ کے خطرے کی وارننگ کو سن کر کے الگ الگ طرح سے کیا لاہی عمل اختیار کیے جا سکتے ہیں، اس کا کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے اور گوریلا جنگ کس قدر خطرناک ہوتی ہے اور اس کا جواب کس طور پر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر، زمینی طور پر، اس پر کل سیمینار میں ساری باتیں سامنے آنے کی باتیں کہی گئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اور وہ ہے کانگریس کے مابین اس وقت سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ وہ اس لیے کہ پوری طرح سے اس وقت آزاد کو کنارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی جتنا استعمال کرنا تھا کیا جا چکا کانگریس کی جانب سے۔ اب وہ لیڈران جو کانگریس کو صحیح رخ بتا رہے ہیں، جو آئینہ بتا رہے ہیں، ان کو جو ہے پوری طرح سے کنارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی نے اپنے اسٹار کیمپینروں کی فہرست جاری کر دی۔ اس فہرست میں کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی، نوجوت سنگھ سدھو سمیت پارٹی کے 30 بڑے نام شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ حال ہی میں راجیہ سبھا سے ریٹائرڈ ہوئے غلام نبی آزاد اور G23 کہے جا رہے گروپ کے کئی لیڈروں کے نام نہیں ہیں۔ پارٹی نے بنگال کے انتخابی دنگل میں لیفٹ اور انڈین سیکولر فرنٹ کے ساتھ مل کر اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کانگریس نے ریاست میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے لیے اپنے اسٹار کیمپینر اعلان کر دیا اور INC کی طرف سے شیئر کی گئی آفیشیل جانکاری کے مطابق کانگریس کے لیڈران تشہیری مہم چلائیں گے۔ بنگال میں کل 8 مراحل پر ووٹنگ کا عمل پورا ہوگا، آپ لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے سینئر لیڈران کے نام نہ ہونے اور بالخصوص آزاد کا نام نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت کانگریس کو پوری طرح سے تنقید کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ لیڈروں کا استعمال کرتی ہے اور پھر اس کو کنارہ کر دیتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے سعودی کی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر اجازت لوں کہ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی سول ایوییشن اتھارٹی نے کورونا وائرس کی وجہ وقتی طور پر معطل بین الاقوامی فضائی آپریشن کو بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد 17 مئی سے بین الاقوامی پروازیں شروع ہو جائیں گی، یعنی سعودی عرب میں کہیں سے بھی آ جا سکتی ہیں یہ ایئر لائنز اور یہ پوری انٹرنیشنل سطح پر ہوگی۔ تو 17 مئی سے جو ہے یہاں پر سعودی عرب میں یہ پوری طرح سے سہولیات
فراہم کر دی جائیں گی، یہ اعلان ہو چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،